نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے گا اور مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی تو وہ بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق ڈال دیا جس دن تک کہ جس سے وہ اللہ کی ذات سے ملیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو جانتا ہے۔ ان منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھلاتا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 85 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکارہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور دوسرے سے کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ آپ ان سے کہیے دوزخ کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے۔ اب منافقوں کا رویہ کیا تھا کہ خود تو ہیلے بہانے اور جھوٹے بہانے اور جھوٹی قسمیں کھا کے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، مزید یہ کہ جو لوگ شامل ہو رہے تھے ان کی بھی حوصلہ شکنی کر رہے تھے۔ بظاہر یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اس دعوے کی تصدیق کے لیے جو ان کی اعمال صالحہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں بالکل بھی نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دعووں کو قابل اعتبار سمجھا، نہ ان کی قسموں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ گھر بیٹھنے پر خوش ہیں، انہوں نے پسند نہ کیا کہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور جو جہاد کے لیے نکل رہے ہیں انہیں بھی ان کے بھی حوصلہ پست کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہتے ہیں کہ جہاد اتنی گرمی میں نہ کرو، تم اتنی گرمی ہے کیسے نکلو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہے، کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے۔ آیت نمبر 82۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے قسم کے کام یہ لوگ کر رہے ہیں، ایسا ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے اپنے انجام کے بارے میں سوچ کے، اور اگر آج انہیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو قیامت کے دن تو انہیں سمجھ آ ہی جائے گی کہ جو کرتوتیں یہ کر رہے ہیں، جو عہدیاں بدشکنیاں یہ کر رہے ہیں، انہی کا یہ صلہ جو انہیں قیامت کے دن ملے گا۔ آیت نمبر 83۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں تو ان سے کہیے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھے رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہ بہت سخت سٹینس ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ منافقوں کی سیرت پر تبصرہ کیا گیا ہے اس آیت میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو منافق اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ آئندہ کسی جنگ میں بھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، اب یہ گھر بیٹھے رہنے والوں میں ہی بیٹھے رہیں۔
آیت نمبر 84 وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھانا اور نہ دعا خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ آیت نمبر 85 وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان کے اموال اور اولاد کی کثرت سے آپ معتجب نہ ہوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دے اور اسی کفر کی حالت میں وہ ان کی جانیں نکل جائیں۔ سیم یہ پہلے آیت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ جس مال اور جس اولاد پہ آج اتراتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی کچھ جماعت جو ہے وہ ان کی اولاد اور مال کی کثرت دیکھ کر اس تعجب میں نہ پڑ جائیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی یہ بہت ہی رحم و کرم کا حصہ ہے، نظر کرم کا ان پہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا شامل ہے۔ تو ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی مال اور اسی اولاد سے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کریں گے اور یقیناً یہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔